بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے غزوہ ہند کی تیاری کر لی؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان زبردست مارکا پڑنے والا ہے۔ دونوں ممالک پاکستان اور ہندوستان بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ غزوہ ہند کے بارے میں حدیث شریف میں بڑی فضیلت آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں بیعت لی اور کہا کہ جو آدمی غزوہ ہند میں شریک ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت کی اور میں نے نیت کی کہ اگر میرے ہوتے ہوئے غزوہ ہند ہوا تو میں لازمی اس میں شرکت کروں گا۔ اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا، کوئی 20-25 مختلف احادیث ہیں اور 4 احادیث بالکل صحیح ہیں، اور غزوہ ہند کی اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ غزوہ ہند کب ہوگا، کن کے درمیان ہوگا، اس کی کیا کیا بشارتیں ہیں، اس پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں رکھتا ہوں کہ بہت سارے محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بھارت کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہوں گی وہ غزوہ ہند میں شمار ہوں گی، اور ایک بڑا مارکا آخری زمانے میں ہوگا، قرب قیامت میں ہوگا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ گزشتہ سال مئی میں انڈیا کے ساتھ پاکستان کا جو ایک مارکا ہوا تھا، پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور اس کے بعد پاکستان کا پوری دنیا پر ڈنکا بج رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ بھارت اسرائیل مل کر ایک بڑی جنگ کی، بڑے مارکے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ادھر پاکستان اور پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی مل کر ایک بڑے مارکے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کل میں ایک بڑے ریٹائر افسر کا بیان سن رہا تھا جن کو فوج میں بڑی اہمیت ہے، پالیسی ساز اداروں میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک عنقریب جنگ ہونے والی ہے جس کے لیے ہم بھی تیاری کر رہے ہیں اور وہ بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اس جنگ کا، غزوہ ہند کا، جو فاتح ہوگا وہ مسلمان ہوگا، بعد پوری دنیا پر ان کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ سوال یہ ہے آپ کے اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے شمار جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئیں۔ 27 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست شرکت کی، اور 72 کے قریب جنگوں میں جزوی طور پر شرکت کی۔ قرآن پاک کی آیات کا میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا، میرے پاس یہ ساری تفسیریں رکھی ہوئی ہیں۔ 800 آیات ہیں جو جہاد کے بارے میں ہیں، جو جنگ کے بارے میں ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، کہتے ہیں کہ جس نے جہاد کیا جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ، کسی بھی طریقے سے، سب کو ثواب برابر ہے۔ ایک فوجی ہے وہ سرحد پر لڑ رہا ہے، دوسرا آدمی ہے اس کے لیے مال دے رہا ہے، تیسرا اس کے لیے کھانا بنا کے لے جا رہا ہے، چوتھا ہے اس کے لیے دعا کر رہا ہے، پانچواں ہے اس کے لیے فتح کی دعائیں کر رہا ہے، چھٹا ہے اس کے لیے لکھ رہا ہے، ساتواں اس کے حق میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے ثواب رکھا ہے، سب کے لیے ثواب برابر ہے۔ آپ میں سے اور ہم میں سے جو جوان ہیں فوج میں بھرتی ہو سکتے ہیں، وہ فوج میں بھرتی ہوں، فوج کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں، تیاری کریں۔ جو ضعیف ہیں، بابے ہیں، مائیں ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، وہ دعا کریں۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے دعائیں مانگو، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے۔ آپ کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ جو نوجوان ہیں، جو مالدار ہیں، وہ اپنا مال غزوہ ہند کے لیے دیں۔ جو بولنے والے ہیں وہ غزوہ ہند کی فضیلت بیان کریں، اس کا صحیح مصداق بیان کریں، اس کی بشارتیں بیان کریں۔ جو لکھنے والے ہیں وہ اس موضوع پر کتابیں لکھیں۔ یعنی ہر آدمی نے اپنے اعتبار سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم دنیا میں چند روز کے لیے آئے ہیں، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 60 سال کے لیے، کوئی 90 سال کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تیاری کی، افراز کو تیار کیا اور بتا دیا کہ طریقہ یہ ہے زندگی گزارنے کا۔ ایک صحابی تھے، وہ مسلمان ہوئے، جنگ لگی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت میں پہنچ گئے ہیں، فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہیں۔ دین اسلام نام کی چیز کا ہے جو دین کا تقاضا ہے، جس وقت اس تقاضے کو پورا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر وقت کا تقاضا مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں بھی شریک ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانات بھی کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسی مذاق بھی کیا۔ زندگی دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت دین اسلام کا مجھ سے اور آپ سے کیا مطالبہ ہے، کیا تقاضا ہے۔ وہ جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کا نام دین اسلام ہے۔
ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اذان ہو جائے تو دین اسلام کے احکام ہمیں یہ کہتے ہیں، دین اسلام متوجہ ہوتا ہے ہماری طرف، جاؤ سارے کام چھوڑ دو، نماز کے لیے جاؤ۔ جنازہ آ جائے تو دین اسلام ہمیں کہتا ہے جنازہ پڑھو، کوئی بیمار ہو جائے دین اسلام کہتا ہے اس کی عیادت کرو، کوئی پریشان ہے دین اسلام کہتا ہے اس کی غمخواری کرو، کوئی غریب ہے دین اسلام کہتا ہے اس کی مدد کرو۔ تو آپ نے اپنے گھر کے اندر، اپنے دفتر کے اندر، اپنی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے۔ سنت کے راستے ہی جنت کے راستے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا پیغام یہ ہے کہ غزوہ ہند کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، غزوہ ہند کی بشارتیں پڑھیں، غزوہ ہند کے مستحق کون ہیں، علماء کرام اس پر بیان کریں۔ علماء کرام سے میری درخواست ہوگی کہ جمعے کا دن ہے یا عیدین کے دن آ رہے ہیں، یہ خطبات ہوتے ہیں، تو اس میں آپ عوام کی حالات کے مطابق رہنمائی کیا کریں۔ اب یہ غزوہ ہند ہونے والا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مصداق کون ہوگا، اس کی بشارتیں کیا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ ہم مزید بھی ویڈیو بنائیں گے۔